أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اور یہ لوگ بڑی مضبوط قسمیں کھاتے ہیں. لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی. استکبارا فی الارض ومکر السیء، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. ومکر السیء، اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سو آپ خدا کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ خدا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے. اللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں بیان ہوئیں، اور ان مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جن کو تم اللہ کا معبود اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا اس کائنات کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا وہ اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں، یا اللہ نے کوئی انہیں سند دے دی ہے اپنی شرکت کی. کیا آسمانوں اور زمینوں کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کی ان آیات میں مشرکین مکہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی حالت کو بیان کیا کہ یہ مشرکین مکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر، ان کی بدعملی کو دیکھ کر وہ یہ کہا کرتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کر. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مضبوط قسمیں، زوردار قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ تم بڑے بدبخت ہو، تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، کتابیں آئیں، لیکن تم نے انہیں بدل دیا، تم بدعملی کے اندر پڑے ہوئے ہو. تو قسمیں اٹھا کر یہ مشرک کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا، کوئی ڈرانے والا آتا، کوئی پیغمبر آتا تو لَيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہر امت سے زیادہ ہدایت پر ہم ہوتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو تب مشرکین کے یہ بیانات تھے، یہ قسمیں تھیں کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر آتا، ہمارے پاس کوئی نذیر ڈرانے والا آتا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت پر ہوتے. فلما جاءہم نذیر، پھر جب ان کے پاس آ گیا اللہ کا پیغمبر، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا ہے، مانا انہوں نے نہیں ہے. حالانکہ پہلے وہ لان تان کرتے تھے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے، کتابیں آئیں، لیکن تم بدعمل رہے، تم نے کتابوں کی اندر تحریف کر دی. ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر آتا تو تم سے زیادہ ہدایت پر ہم ہوتے. یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے، کوئی چیز پاس نہیں ہوتی تو پھر اس کی طلب ہوتی ہے ایسا ہو جائے تو میں یوں کروں گا. غریب ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میرے پاس فلاں جتنی دولت ہوتی تو میں اتنی مسجدیں بنا لیتا، اتنے یتیموں کی کفالت کرتا، اتنی بیواؤں کے خرچہ برداشت کرتا، اور اتنے مدرسے میں بنا لیتا. اور پھر جب دولت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے،
تو پھر یہ اس سے بھی زیادہ بڑا کنجوس بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے کہ 1 روپیہ تک خرچ کرنے کا روادار نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی بغیر منصب کا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، منصب نہیں ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس منصب پہ میں آ جاؤں تو میں سارے حالات درست کر لوں، میں ٹھیک کر لوں، اور پھر جب وہ آ جاتا ہے اس منصب پر تو اس جیسا پھر نااہل اور کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ مشرکین یہودیوں عیسائیوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آ جاتا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، اور پھر جب پیغمبر آ چکے تو ان مشرکوں سے بڑا بے ہدایتہ کوئی تھا ہی نہیں۔ انہوں نے تو پھر بھی اپنے نبیوں کو مانا، اگرچہ تحریف کی یہود و نصارہ نے، لیکن اپنے نبیوں کو انہوں نے مانا، ان کے نام لیوا کہلائے اور ان کی طرف اپنے آپ کو انہوں نے منسوب کیا، اگرچہ بدعملی میں وہ لوگ تھے لیکن نبیوں کا انکار نہیں کیا۔ اور ان بدبختوں کے پاس جب اللہ کا نبی آیا تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، انہوں نے آپ کی بات سننا تو درکنار، آپ کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ ان کے پاس جب اللہ کا نبی آ گیا ہدایت لے کر، قرآن لے کر، انہوں نے ماننا تو درکنار، نبی کے قتل کے در پہ ہو گئے، شہر سے نکال دیا، راستوں میں کانٹے بچھائے، بچیوں کو طلاقیں دیں، اور کوئی ایسا حربہ انہوں نے نہیں چھوڑا جو انہوں نے نبی کے خلاف استعمال نہ کیا ہو۔ ما زادہم الا نفورا، ان کی نفرت ہی زیادہ ہوئی ہے، یہ قریب نہیں آئے بلکہ اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ اس نفرت کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا استکبارا فی الارض، ایک تو یہ تھا کہ یہ زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم مالدار ہیں، ایک یتیم بچہ آ کر ہم پر نبی مقرر ہو جائے، ایک یتیم بچے کی بات کو ہم مانیں تو یہ ہماری بے عزتی ہے، یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ استکباراً فی الارض، زمین میں بڑا بننے کی ان کی اس سوچ نے انہیں نبی کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور ان کی بری تدبیریں یہ لوگ کرتے تھے تکبر کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، اور یہ بری تدبیریں یہ لوگ کرتے ہی اس لیے تھے کہ تاکہ محمد جو ہے وہ ہم میں بڑا نہ بن پائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی آدمی بری تدبیر کرتا ہے، برا منصوبہ بناتا ہے، کسی کے لیے برا سوچتا ہے، تو اس برائی کا پہلا شکار وہ خود ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من خفر بئرا لأخیہ وقع فی، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ اس میں خود لازمی گرتا ہے، وہ لازمی اس میں گر کر رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی بھی بری تدبیریں، برے منصوبے کوئی بھی بناتا ہے، الا بأہلہ، وہ تدبیریں اس ہی پر لوٹتی ہیں۔ تو یہاں لوٹی، یہ لوگ حضور علیہ السلام کا نام سننے تک کے روادار نہیں تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کو نبی ماننا تو بڑی بات، ان لوگوں نے معاذ اللہ مجنون، ساحر، دیوانہ کہہ کر آپ کی تکذیب کی، تضحیک کی، استہزاء کیا۔ وجہ کیا تھی کہ محمد کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اور پھر اپنی ان بری تدبیروں کے ان کھودے ہوئے گڑھوں میں خود گر گئے۔ حضور علیہ السلام کا نام تو 4 دانگ عالم تا قیامت تک بجتا رہے گا، آپ کی سچائی کا ڈنکا بج رہا ہے، بجتا رہے گا۔ اور یہ جو مکر کرنے والے تھے، بری تدبیریں کرنے والے تھے، یہ ذلیل ہوئے، نامراد ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا، آپ کی اولاد فوت ہوئی، پروپیگنڈے کیے، مجلسیں جمائیں، اور کہتے تھے کہ اب محمد کا کام ختم، اس کی اولادیں نرینہ ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے پیارے پیغمبر تیرا دشمن ہی دم بریدہ ہوگا، تیرا دشمن ہی ناکام و نامراد ہوگا۔ اور پھر اللہ نے یہ کر دکھایا، آج ان کا کوئی نام لینے تک گوارا نہیں کرتا، اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے، ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیروں کا وبال ان تدبیریں کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ لوگ، یہ کافر لوگ پہلے لوگوں کے دستور کے منتظر ہیں کہ اللہ نے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہو؟ پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، ان پر پتھروں کی بارش کی، بعضوں کو دریا میں طوفان میں غرق کیا، بعضوں پر آسمان سے خوفناک قسم کی اللہ نے آندھی چلائی، بعضوں کے جو ہے وہ کلیجے پھٹ گئے۔ کیا یہ مشرکین مکہ بھی اس کا انتظار کرتے ہیں؟ یاد رکھیے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کے دستور میں آپ کبھی بھی بدلاؤ نہیں پائیں گے، وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ خدا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہ پائیں گے۔ جیسے ان لوگوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب بھیج سکتا ہے۔ اللہ